اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہت سے علماء کرام اور آنے والے مہمانان کرام، اور خاص کر کے ہمارے مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور خدمت کرنے والے محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین بولتے جاؤ۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑا پیارا معاملہ ربیع الاول، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ اور گزشتہ 12 ربیع الاول مکمل ہوئی۔ اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، بہت رحمت والا، بہت مغفرت والا، بہت اللہ کی رضامندی والا، کیونکہ صاف طور پر احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے۔ اور بولو اسی مہینے میں ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو، آنا بھی ہے اور جانا۔ اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک ہے، بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی آئے، سبحان اللہ بولتے جانا، بہت پیارا مہینہ۔ ہمارے نبی آئے، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا، اللہ نے ہم کو کیفیت احسان دے دیا، اللہ نے ہم کو اخلاق اور ڈسپلن بتا دی۔ ہمارے نبی آئے تو اللہ کا کیا حق ہوگا، بندوں کا کیا حق ہوگا، وہ سب ہمیں پتا چلا۔ تو آنا بھی مبارک، اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمت اور برکتوں کے سمندروں کو جاری کر دیا۔ تو بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور ہمارے نبی کا آنا، جس سال ہمارے نبی آئے، جس سال ہمارے نبی کی ولادت بعد سعادت ہوئی، بڑی بڑی چیزوں کا کیا ہوا، سنتے جانا، انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی، احادیث سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کی جس سال ولادت مبارک ہوئی، سب سے زیادہ مکہ میں سبزے نے اگنا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ سبزہ اگا ہے اس سال، جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نمبر دو، چشموں میں سب سے زیادہ پانی اسی سال آیا، درختوں پہ پھل اسی سال زیادہ آئے، اور سب سے بڑی بات، پورے سال میں کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، جس کے گھر پیدا ہوا تو لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس سال جانوروں نے اتنا کھایا، اتنا سبزہ، اتنی بارش کہ جانوروں کے بدن چربی سے پھولنے لگے، پھٹنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہو زمین والوں نے خوشی منائی، مگر اس سے زیادہ آسمان والے نے خوشی منائی، کیونکہ سبزہ اگانا کس کا کام؟ بولو بولو بولو، کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ بارش کو زیادہ بھیجنا، بولو کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اسی طریقے سے چشموں میں پانی کا آ جانا، بولو کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اور اسی طریقے سے پھلوں پہ، درختوں پہ پھلوں کا زیادہ آنا، کس کا کام؟ اللہ۔ اور ایک بات ہے کہ اس سال مکے میں جتنے قافلے آئے، سب کی تجارت میں حد سے زیادہ نفع ہو گیا۔ نفع دینے والا، بولو کس کا کام؟ اللہ۔ اور اس سال کسی کے یہاں
لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، یہ کس کا کام اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مہینہ آیا، صرف یہ نہیں کہ ہم نے خوشی منائی، اللہ کا احسان ہے آسمان والے نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بہت پیارا مہینہ، اور سچ بتاؤ اس پیارے نبی سے ہم کو محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں صرف ایک جھلک آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید پہلے نہیں بتایا، بہت پیاری جھلک بتا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مکہ فتح ہوا، پورا مجمع بولے گا، بولو مکہ فتح۔ اور فتح دینے والا کون؟ دنیا میں بھی جیت ملتی ہے، الیکشن میں جیت ہوتی ہے، کرکٹ میں جیت ہوتی ہے، کھیل کود میں جیت ہوتی ہے۔ وہ جیت کیسی ہوتی ہے؟ آج جیت ہے، ہو سکتا 5 سال کے بعد وہ فیل بھی ہو جاوے، ہو سکتا آج ایک کرکٹ میچ جیتا ہے 3 دن کے بعد وہ ہار بھی جاوے۔ تو ہماری جیت ہار، لیکن جب نبی کا مکہ فتح ہوا، اللہ نے پورے رسوخ کے ساتھ کہا کھلم کھلا فتح دینے والا اللہ ہے، اور جس کو دیا ہے وہ مدینے والا محمد ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی مکے میں آئے، بالکل فتح، بولو بالکل فتح مکمل۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ آؤ، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، ہم کو اگر کوئی ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں معلوم ہے میری بہت عزت ہونے والی ہے، تو پہلے تو کالر سے ہی کرے گا۔ بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایوں کپڑا صحیح کرے گا اور چہرے کو ذرا اور اوپر کر کے چلے گا۔ ہمارے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے اپنا سر مبارک اتنا نیچے جھکایا تھا کہ اونٹ کے جو کجاوے کی لکڑی تھی نا، اس پر ہمارے نبی کا سر مبارک بار بار ٹکراتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا آپ اپنا چہرے انور اوپر رکھے، کیونکہ آپ کی پیشانی بار بار کجاوے کی لکڑی کو لگ رہی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، میرے اللہ کا حکم ہے، اس وقت فتح ہوئی ہے، اکڑ کر مصطفیٰ نہیں جائیں گے، تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں جائیں گے۔ لیکن مجھے جو پوائنٹ بتانا ہے کہ محبت کا کیا عالم تھا۔ مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبے کی چابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، کعبے کی چوکھٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور سارے صحابہ کرام میں خوشی ہے، سارے صحابہ کرام میں خوشی ہے، اور سب کی آواز ایک ہی ہے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، ہم جیت گئے۔ آپ کو معلوم ہے جو مدینے سے صحابہ آئے تھے، مدینے سے بھی تو صحابہ آئے تھے ہمارے نبی کے ساتھ، وہ ایک کونے میں جتنے بھی ہوں گے آپس میں خس پھس کرنے لگے، اور چہرے پر الجھن ہے، چہرے پر افسوس ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سب کو دیکھتے گئے، پھر جب ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ میرے ساتھ جو مدینہ سے آئے وہ ایک طرف جمع ہو گئے ہیں، آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر الجھن ہے، اور ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ آپ لوگ ادھر آؤ، کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ زمزم کا کنواں ہمارے پاس ہوگا؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ مکہ کے پہاڑ سب ہماری گواہی دیں گے؟ اور کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو وحی مجھ پر اتری تھی وہ غار ہرا بھی ہمارے پاس آ گیا؟ تو وہ جو مدینہ والے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول بہت خوشی ہے، بہت خوشی، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارے چہرے پر خوشی نہیں ہے، تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، تم کو کیا مکہ فتح کی خوشی نہیں ہے؟ اب وہ جو دھاڑے مار کے روئے ہیں اور رو کر کہا خوشی تو بہت ہے کہ مکہ فتح ہوا، خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ اپنے اصلی وطن میں واپس آ گئے، مکہ واپس آ گئے، لیکن ہم کو غم اس بات کا ہے کہ آپ ہم سے دور ہو گئے، آپ ہم سے دور ہو گئے، کیونکہ اب تو مکہ آپ کو مل گیا، آپ کو کعبہ مل گیا، آپ کو حتیم مل گیا، آپ کو زمزم مل گیا، آپ کو میزاب رحمت مل گیا، آپ کو ملتزم مل گیا، آپ کو حجر اسود مل گیا، جو آپ چاہتے تھے سب مل گیا۔ لیکن ہم سے تو ہمارے مصطفیٰ دور ہو گئے نا، کیونکہ ہم تو اب مدینہ چلے جائیں گے، اور آپ تو یہاں میرے پیاروں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سامنے کھڑا کیا، آپ کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ نے مکے کو فتح دیا، میں مکہ کا فاتح بنا، مگر یاد رکھنا میرا جینا بھی مدینے میں ہوگا، میرا دنیا سے جانا بھی مدینے میں ہوگا۔ کیا ہمارے نبی نے وہ صحابہ کو خوش کر دیا؟ اور سوچو نا وہ نبی کی دوری بتاؤ برداشت کر سکتے تھے؟ یہاں خوشی ہے، وہ غم کر رہے، غم اس بات کا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے، تو وہ روئے ہیں۔ میرے پیاروں ہم سے نبی تو بہت دور ہے،
ہم کو رونا کب آیا؟ کل پورا دن گزر گیا جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی تھا، ہمارے نبی کا جانا بھی تھا. خوشیاں منائی ہم نے، بہت خوشیاں منائی، لیکن میرے پیاروں آنسو کا قطرہ کب گرا؟ کب یہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر آپ سوچے ہوں گے کہ صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے. اور سب سے بڑی بات میرے پیاروں، جب ربیع الاول آئے، ہم کیوں ادھر ادھر کی پوائنٹ پر جائے؟ اس پوائنٹ پر جاؤ، ہمارے نبی کیا وصیت کر کے گئے. ارے بولو نا، ہمارے نبی کیا وصیت کر کے؟ ساری حدیثوں میں آپ کو ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وصیت کر کے گئے، جس میں سب سے پہلی وصیت الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز، نماز. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ کل نماز پڑھنے کا، آج پڑھنے کا، کل سنیچر سے چھوڑ دینے کا. یہ وصیت پر عمل. کل 12 ربیع الاول، سب نمازوں میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی. آج جمعہ، مسجدیں بھری ہوئی. کل وصیت کو لپیٹ لیا، کہیں دفن تو نہیں کر دیا. ہمارے نبی نے صاف فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور آپ کو بہت پیاری بات بتاؤں کہ نماز کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے ایسے وصیت نہیں فرمائی. آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ سب کو معلوم ہوگا، اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ بولو ہاں، ہاں بولو نا ہاں. جاتے ہیں اجمیر، جاتے ہیں، بولو نا ہاں. ہاں، لیکن وہ جانا آنا بھی کس کام کا ہوگا کہ وہاں جا کر، یہاں تو صورت میں تو اللہ کے ولیوں کو ناراض کیا، وہاں جا کر اس ولی کو بھی ناراض کرنا کیوں؟ کم تھا ہمارے پاس ناراضگی کا بوجھ کہ وہاں جا کے بھی ناراض کرنے کا. میرے پیاروں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ یہ اجمیر آئے. بولو خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ اجمیر آئے. لیکن اجمیر سے آنے کا پہلے کا واقعہ جو ساری کتابوں میں لکھا، وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ ملک شام گئے. بولو آپ کہاں گئے تھے؟ ملک شام. یعنی ابھی آپ حج میں آئے نہیں تھے، یا اجمیر آنے کا کوئی پروگرام ہوا نہیں تھا، آپ ملک شام گئے. اب ساری بات ہے، اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ جوان تھے، آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، اور وہ شام میں آپ جنگلوں کا سفر کر رہے، بیابان کا سفر. اور کیوں سفر کر رہے ہیں؟ گلی گلی، قریہ قریہ، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ایک ہی اعلان، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ معین الدین چشتی سفر کر رہے. اچھا، آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہیں، اچانک آواز آئی اللہ اللہ اللہ. آپ چوکے، کوئی بھی چوکے کہ یہاں جنگل میں میں ہوں، میرا اونٹ ہے، یہ اللہ اللہ کی آواز کہاں سے؟ آپ اونٹ سے اترے، گئے تو دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک گھاٹی ہے، اور گھاٹی کے پاس ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اور اس میں ایک اللہ کے ولی ہے جن کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب یہ بھی اللہ کے ولی، اور بولو وہ بھی، بس اتنا کہ وہ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہیں. لیکن جب اللہ کا ولی اللہ کے ولی سے ملے، جب دو آپس میں ذہن رکھنے والے ملے، دنیا میں بھی ہوگا، کپڑے والا کپڑے والے سے ملے گا تو بہت چرچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے ملے گا تو بہت چرچے ہوں گے، ایک عالم دوسرے عالم سے ملے گا تو بہت چرچے ہوں گے. لیکن یہاں کا چرچا تو کچھ عجب ہوگا جب ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی سے مل رہا، اور وہ بھی دو اللہ کے ولی جو مقام ابدال کو پہنچے ہوئے، مقام اوتاد کو پہنچے ہوئے، مقام نجبا کو پہنچے ہوئے، مقام نقبا کو پہنچے ہوئے، مقام غوث کو پہنچے ہوئے. یہ جب دونوں اللہ کے ولی آپس میں ملے، بہت دیر تک ذکر ہے، اوراد ہے، وظیفہ ہے، مراقبہ ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر و اوراد کا سب مذاکرہ ہوا. اب سننا، جب جانے کا وقت آیا تو خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے، کہنے لگے میں جا رہا ہوں. تو وہ جو بوڑھے میاں تھے نا، انہوں نے کہا جب جملہ فرمایا، کاش ہم اڈاجن والوں کو سمجھ میں آ جاوے. بہت عجب جملہ فرمایا. فرمایا جاؤ معین الدین جاؤ، لیکن ایک بات سننا، میں بہت روتا ہوں، اور شاید موت تک میں روتا رہوں گا. میں بہت روتا ہوں، ساتھ میں بولو میں بہت. اور کب تک روتا رہوں گا؟ موت تک میں روتا رہوں گا. تو خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے نا، کہنے لگے حضرت آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کچھ کھانے کا پرابلم ہے، پینے کا پرابلم ہے، کپڑے کا پرابلم ہے، رہنے کا پرابلم ہے، تو اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اور آپ اللہ کے ولی ہے، ہم آپس میں مل کر اس کا انتظام کر لیں گے. فرمایا نہ معین الدین، تم جاؤ تم جاؤ. وہ تو میں بہت روتا تھا، اب معلوم نہیں میں موت تک روتا رہوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے زور سے چیخ ماری، اور اتنا روئے اتنا روئے. خواجہ معین
الدین چشتی فرماتے میں اب تک ان کے ساتھ بیٹھا تھا اتنا نہیں رویا، لیکن اب میں نے بھی رونا شروع کیا اور انہوں نے چیخ مار کر کہا میں روتا تھا اور موت تک بولو میں روتا رہوں گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بتا دو نا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ساتھ میں بولا میری کبھی نماز، اور وہ بڑے میاں نے کہا جہاں تک یاد پڑتا ہے میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، وہ مغرب کے بعد جو اوابین پڑھتے ہیں نا وہ بھی میری کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا آپ کی کبھی نماز قضا نہیں، کبھی تہجد قضا نہیں، کبھی اوابین قضا نہیں، پھر رونا کس بات کا؟ پھر زور سے چیخ ماری روتے روتے کہا قضا تو نہیں ہوئی ہے مگر ڈر لگا رہتا ہے اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا۔ میں جب اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں گا سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، میں جب التحیات پڑھتا ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ میرے کو نہیں معلوم کہ میرا سلام مصطفیٰ قبول کرتے نہیں کرتے، میرا رکوع اللہ قبول کرتے نہیں کرتے، میرا سجدہ اللہ قبول کرتے نہیں کرتے، یہ کہہ کر چیخ ماری اور کہا جاؤ معین الدین جاؤ۔ میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی اپنے اونٹ پر بیٹھے، تھوڑا آگے گئے وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا او جو لوگ میری باتیں سنتے ہو قیامت تک آنے والے سمجھ لو ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم ایک عمارت بنا رہے ہیں، اور اپنے کو تو اونچی والی عمارت پسند نہ، ارے ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے ٹاور ہم کو بہت پسند ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سننا جو ہم کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گا، وہاں کے لوگوں کو شاید سمجھ میں جلدی نہیں آیا ہوگا۔ فرمایا ہم ایک بہت بڑی عمارت بنا رہے ہیں جس عمارت کا نام ایمان ہے، بولو جس عمارت کا نام ایمان ہے، لیکن اس کا مین فاؤنڈیشن 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر وہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے ہماری عمارت پر مالے چڑھتے جائیں گے، فلور چڑھتے جائیں گے، ہماری عمارت اور ہمارا ٹاور بلند ہوتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا۔ ارے آپ نے دبئی میں برج دیکھا ہوگا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی فرماتے اگر ہماری ایمان والی عمارت فاؤنڈیشن نماز مضبوط ہے تو یہ ہماری عمارت جنت تک پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن کہا اگر فاؤنڈیشن گر گیا نا، گر گیا تو ایمان کی عمارت گر جائے گی۔ اور پھر ایک جملہ جو خاص خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ ہے، ایک بار فاؤنڈیشن گر گیا، ایمان کی عمارت گر گئی تو اللہ بھی اعلان کرے گا جب نماز نہیں تو ایمان نہیں، تو نے زندگی میں جتنی بھی تسبیحات پڑھا ہوگا کوئی قبول نہیں کروں گا، نماز ہوتی تو سب تیرے ذکر کو قبول کر لیتا۔ آج ہم لوگوں کی عادت ہے، بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا ٹک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر باقاعدہ موبائل کے اوپر یا سلام یا سلام یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا، تیرے کو 10,000 تیرے کو 5، بہت اچھا، اللہ کی قسم میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں اللہ کی قسم بہت اچھا، کیونکہ یا سلام میں کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ سلامتی دینے والا کون؟ خود اللہ نے فرمایا سلامتی دینے والا میں ہوں، سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی دینے والا اللہ، مگر ایک طرف 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ یا سلامو پڑھا گیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابے جھوٹ بول کر گئے، اجمیر والا بابا جھوٹ بول کر گئے کہ ایمان کی عمارت ہے۔ پھر بولو فاؤنڈیشن، آواز نہیں آ رہی، بولو فاؤنڈیشن نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو عمارت جنت تک جائے گی۔ فاؤنڈیشن ٹوٹا، عمارت گر گئی، جب ایمان ہی گر گیا تو سبحان اللہ کیا کام دے گا؟ یا سلامو کیا کام دے گا؟ اور چلو ٹھیک ہے یا سلامو پڑھنا یہ زیادہ سے زیادہ نفل درجے میں ہوگا۔ ہاں بولو کس کے درجے میں ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون سے درجے میں ہوگا؟ نفل درجے میں ہوگا۔ اور نماز پڑھنا فرض کو چھوڑے نفل کو زندہ کرے، یہ کھلم کھلا اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا، کسی نے طلاق کے مسئلے کو اوپر اچھالا، کسی نے عدت کے مسئلے کو اچھالا، کسی نے پردے کے مسئلے کو اچھالا، وہ غیر ہے، اس نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہم تو کلمہ والے اور ہم اسلام میں کیٹیگری نہیں سمجھتے کہ نفل کیا ہے اس کے لیے اہتمام، اور فرض کیا ہے کئی دن سے فجر کی نماز چھوڑ دی،
ربیع الاول میں کل دیکھا گیا مسجد ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی، مسجد آباد. میں فجر کے بعد قبرستان گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورا قبرستان آباد، سب اپنے جتنے مرحومین مرحومات کے لیے ایصال ثواب. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری ولادت کے دن نماز پڑھنا اور میرے وفات کے دن بھی نماز پڑھنا. ہمارے نبی نے وصیت پوری امت کے لیے فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. اور دوسری وصیت فرمائی، وما ملکت ایمانکم، تمہارے انڈر میں جو کام کرتا اس کے ساتھ نرمی کرنا. آج ہم لوگ بہت دادا گیری کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے. ہمارے جو انڈر میں کام کرتا ہے اس کو ماں بہن کی گالی بھی دیتے ہیں. بولو دیتے کہ نہیں؟ اور ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے اس بھائی سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، غلطی ساری اس کا نوکر ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والا کرتا. بھائی ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو کاروبار دیا، بزنس دیا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے. مگر سامنے والے کو گالی دینے کا، غلطی ہو گئی مانا ہم نے، اور پھر کیا کہے گا 10 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو 100 مرتبہ تو نے آنکھوں سے غلط کا استعمال کیا، تو نے 200 مرتبہ موبائل پہ ننگا گیری کیا. اس نے تو نہیں کہا کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں تجھے کپڑا نہیں دوں گا. اس کی 8 غلطی پر تو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، اور اوپر والے کے سامنے تو روزانہ موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے. اس لیے ہمارے ربیع الاول کا پیغام یہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، ہمارے انڈر میں جو کام کرتا ہو، غلطی ہو جاوے، ہم صرف ایک کام کریں جو ہمارے نبی نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. ایک کام کر لے وے کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے غلطی کی نا، اس کو کچھ مت بولو، میں نے معاف کر دیا. دل میں غصہ بھی بہت ہے لیکن نہیں، اللہ میں نے معاف کر دیا، اللہ میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے تو نے تھوڑی دیر کے لیے یہ ادا پیش کی، اللہ قیامت میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو میرے پیارو، ربیع الاول کا پیغام صرف 2 ہے، الصلاۃ الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بہت ہی پیارے بھائی الیاس بھائی جو میرے ساتھ بہت اکثر آنا جانا ہوتا، آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور ایک اعلان اور بھی کرنا ہے، میں جب سے وہاں دروازے سے آیا آپ نے یہاں تک دیکھا، میں کچھ تشویش میں رہا کیونکہ کلکتہ سے بھی یہ ہمارے بہت پیارے مولانا لڑکیوں کے مدرسے کے چندے کے لیے آئے، اور یہاں کے جو خادم ہیں نا انہی کے علاقے سے چندے والے آئے ہیں، وہ یو پی سے آئے. میرے پیاروں یہ دور دور سے آتے ہیں، یو پی سے آتے ہیں، کلکتہ سے آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں. کبھی ان کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. کوئی ان کو گھر پہ کبھی چائے پینے کے لیے نہیں لے کے جاتا. ابھی کوئی اگر ہالی ووڈ بالی ووڈ والا آیا ہوئے یا کرکٹر آیا ہوئے، ایک فوٹو، حالانکہ وہ فوٹو دنیا میں ہمارے لیے ہو سکتا ہے عذاب کا ذریعہ بنے، اور ان اللہ والوں کو اگر ایک چائے پلا دیا وہ جنت میں شراب طہور کا ذریعہ بنے گا، جنت میں کھلانے پلانے کا. یہ مدرسے والوں کو ذلیل مت سمجھو، یہ ہم سے بہت اونچے درجے کے ہیں، کیونکہ یہ مدینے والے مہمانوں کے کھلانے کا بندوبست کرتے ہیں. تو یہ آئے ہیں 2 تو میرے کو معلوم ہے، اور بھی کچھ جگہوں سے آئے ہوں گے. آپ سب کا تعاون کریں، سب ہمارے لیے برابر ہے، چاہے وہ یو پی سے ہو، چاہے وہ بہار سے ہو، چاہے وہ بنگال سے ہو، ہمارے لیے سب جگہ مہمانان رسول ہے. آپ سب مل کے تعاون کرو گے، بولو کرو گے نا انشاءاللہ. اور بھی میں شکریہ ادا کروں گا. وہ کارڈ تقسیم ہوگا آج، خاص لے جانا. ربیع الاول عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ، بولو کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. اور بھی بہت سے میرے مہمان ہیں، وہ ہمارے اشرف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے وسیم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، منا بھائی، بہت سارے علماء اور دوسرے مہمان آئے. سب کا بہت بہت شکریہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.